بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں پہلے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کر چکا ہوں کہ آپ جو گھڑی ہیں انتہائی مبارک ترین گھڑی ہیں، دل جمی کے ساتھ اپنے آپ کو ادب احترام کے پلڑے میں رکھتے ہوئے سبق سننا ہے، اور جو مدرس ہمیں حدیث پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں بلا مبالغہ کہا کرتا ہوں اللہ رب الرحمن نے ہمیں نعمت عظمیٰ کے طور پر عطا فرمائے ہیں۔ استاد الاساتذہ شیخ المشائخ جن کی یہ چہرے کی سفیدی قرآن و حدیث کی ترویج میں گزری، درس تدریس میں گزری، میں ملتمس ہوں ملک پاکستان کے عظیم محدث استاد الاساتذہ شیخ المشائخ محترم جناب حافظ مسعود عالم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور درس بخاری ارشاد فرمائیں۔ ایک مرتبہ پھر التماس کرتا ہوں کہ انتہائی ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ تشریف رکھیے گا، ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ بسم اللہ، تفضلوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد قال شيخنا المحدث المسند الشيخ محمد بن عبد الله الشجابادي قال حدثنا الشيخ الماهر أبو سعيد شرف الدين المحدث الدهلوي عن السيد محمد النذير حسين المحدث الدهلوي إجازة عنه قال حدثنا الشيخ عبد الرحمن الكسبري قال حدثنا الشيخ مصطفى الدمشقي قال حدثنا الشيخ عبد الغني النابلسي قال حدثنا الشيخ محمد تقي الدين عبد الباقي الحنبلي البعري عن الشيخ أبي عبد الرحمن محمد الحجازي الواعظي قال حدثنا محمد بن محمد الشهير بابن أركماش الحنفي قال حدثنا الإمام أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطلوقي الشامي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجاز عن الشيخ السراج أبي عبد الله الحسين الزبيدي البغدادي قال حدثنا الشيخ أبو البكر عبد الأول السجي الهروي قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص۔ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، فتح اللہ علیک۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ بارک اللہ فیک، فتح اللہ علیک واحسن اللہ الیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. حضرت العلام الشیخ المحدث مسند الوقت شیخ عبداللہ شجاع آبادی صاحب اور فضیلت مآب علماء کرام، مشائخ، خطباء، مدرسین، اساتذہ، گرامی قدر، عزیز القدر طالبین علوم نبوت، درجہ تکمیل سے فارغ ہونے والے اہل علم جو انشاءاللہ العزیز فراغت کے بعد اس عظیم مشن کے لیے سرگرم ہونے والے ہیں جو اللہ کے نبیوں کا مشن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے میں قبول فرمائے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق اور تسدید اور اپنی مدد اور اپنی خاص معیت اللہ تعالیٰ عرضہ فرمائے. اور بہت ہی محترم اور مکرم حضرات، احباب کرام، جماعت کے، شہر کے اعیان اور معززین جو اس مجلس کی زینت ہیں، یہ مجلس درس بخاری کے حوالے سے قائم کی گئی ہے. ویسے تو حضرت الشیخ نے بخاری ماشاءاللہ زندگی میں بارہا پڑھائی ہے اور یہ طلبہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں. تو حق تو یہی ہے کہ آخری حدیث پر درس اس مجلس میں بھی یہی دیں، لیکن بزرگوں کا حکم جو ہوتا ہے اور ان کی فرما برداری کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ الامر فوق الادب. جب وہ کہہ دیں کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے تو پھر بڑوں کے سامنے آموختہ دہرانے والی اور سبق سنانے والی پوزیشن ہوتی ہے کہ جو پڑھایا ہے بزرگوں نے اور جو ان سے سنا ہے وہ ان کے سامنے سنا دیا جائے، اور ان سے یہ امید اور توقع ہوتی ہے کہ وہ اصلاح فرما دیں گے، کوئی غلطی ہوگی تو اس کی تصحیح فرما دیں گے اور کوئی کمی ہوگی تو اس کے بارے میں توجہ دلا دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت سلامت رکھے اور اللہ رب العزت ہمارے ان اہل علم کی حفاظت فرمائے جو ہماری پہلی صف کے علماء ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکت والی، عافیت والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا یہ علمی اور روحانی فیض اللہ رب العزت جاری رکھے. حضرات گرامی، میں بات سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خالص علمی اور درسی مجلس، جس میں وہ طلباء جو آخری درجے کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے مرحلے مکمل کرنے کے بعد آخری درجے میں پہنچ کر یہ صلاحیت پیدا کر لی ہوتی ہے کہ بہت ساری علمی اور گہری باتیں جن کا
دین کے اصول اور حقائق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور وہ عقیدے کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ اور زندگی کے دوسرے امور کے ساتھ ان کی بڑی مناسبت ہوتی ہے، ان کے اوپر علمی انداز میں گفتگو ہوتی ہے، علم اور درس کی مجلس میں۔ لیکن یہ جو مجلس ہوتی ہے جس میں آپ حضرات کو بھی شریک کیا جاتا ہے اور آپ بھی بڑی محبت اور بڑی لگن کے ساتھ اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس مجلس میں آنا یہ اس مجلس کے شرف سے مشرف ہونا ہے۔ یعنی تشریف کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو شرف بخشنا، اور مجہول کے لیے بھی یہی مصدر استعمال ہوتا ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ شرف یاب ہونا، یعنی اس مجلس میں آنے سے مشرف ہونا۔ تو حقیقت یہ ہے حدیث کی مجلس میں جو آتا ہے تو وہ شرف حاصل کرتا ہے کہ مجھے حدیث کی مجلس میں آنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں حدیث کی مجلس میں شریک ہوا، اور قرآن کی مجلس ہو یا حدیث کی مجلس ہو، کسی کے آنے سے اس کو شرف نہیں ملتا، بلکہ اس مجلس میں آنے سے آنے والے کو شرف ملتا ہے۔ کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کی مجلس ہوتی ہے، علم اور ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تو قرآن کی مجلس میں جب درس قرآن ہوتا ہے، پڑھنے والے، قرآن کا تذکرہ کرنے والے قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن کا درس لیتے سنتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں جو انہی مجلسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب وہ اس مجلس کے بارے میں سنتے ہیں تو ارد گرد کے سارے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ اتنی تعداد کے اندر اس مجلس کو گھیرے میں اور اپنے جلوں میں لے لیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی یہ جماعت آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، پرے ان کے، ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا، اور اللہ رب العزت اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں۔ یہ ایسی شرف بخشنے والی مجلس ہے کہ اس میں آ کر انسان فرشتوں کے گھیرے اور ان کے جلوں میں ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت ان بیٹھنے والوں کا نام اپنے درباری فرشتوں میں ذکر فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں آنا آنے والے کے لیے شرف ہے، یہاں بیٹھنا بیٹھنے والے کے لیے شرف ہے۔ اور اسی طرح جو حدیث کی مجلس ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو آپ اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ یہ سنانے والے تو عزیزم نے آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب کے آخری باب کا اور اس میں ذکر کی ہوئی حدیث کا پڑھ کے سنایا، آپ نے یہ سنا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں تو اللہ کے رسول کا فرمان سنتے ہیں، اور جس دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سچی محبت ہے جو ایک امتی کے دل میں اپنے رسول، اپنے محبوب، اپنے ہادی، اپنے مرشد اور اپنے رہبر اور گناہگاروں کے شافع محشر اور رحمت للعالمین سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر اس کا انگ انگ اور اس کا رواں رواں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان با
ہوش ہو کے بیٹھے اور باشعور ہو کے بیٹھے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مجلس ایسی مجلس ہوتی ہے، حدیث کی مجلس، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محدث، حدیث بیان کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا رہا ہوتا ہے، اور محدثین کا تو یہ ان کی سوچ تھی اور ان کا یہ شعور اور احساس تھا کہ حدیث کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، ہماری مجلسوں میں نہیں آتے، ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں۔ انہوں نے کہا میں مصروف ہوتا ہوں۔ کہا کہاں مصروف ہوتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں، اس مجلس کو چھوڑ کے آپ کی مجلس میں کیسے آؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، حدیث کی مجلس۔ اس لیے جو حدیث پڑھنے والے تھے، حدیث پڑھانے والے تھے، جب حدیث کی مجلس میں ہوتے تو اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کا اجلال اور اس کی تکریم ان کے لیے ایسی تھی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ آتے، اگر عام مسئلے مسائل بتانے کی مجلس ہوتی تو گھر سے تشریف لے آتے اور لوگ پوچھتے، لیکن جب حدیث کی مجلس کے لیے آتے تو پورا اہتمام کر کے، خوشبو لگا کے، غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے بہت ہی مؤدب ہو کے بیٹھتے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لوگوں تک پہنچانا۔ تو اس مجلس کا ادب ہوتا تھا، اس مجلس کا احترام ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس مجلس میں آنا یہ آنے والے کے لیے شرف ہے، اور اس مجلس کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں بیٹھنے والا ادب سے بیٹھے، کیونکہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو سنائی جائے گی، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ذکر ہوں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ کا جو عنصری وجود تھا وہ تو دنیا میں نہیں رہا، وہ تو روضہ اقدس کے اندر محفوظ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح زندگی میں تھا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس کے اندر اسی طرح آرام فرما رہے ہیں جیسے آپ دنیا میں سوئے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کا اور کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ اسی طرح آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی اور نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ اور قائم ہے۔ آپ بحیثیت نبی کے اور بحیثیت رسول کے آج بھی ان کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے، اور ان کا فرمان ہم تک پہنچ رہا ہے، اور ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ان کے اعمال کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالی درجے بلند فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے امت کے علماء کو، اور خاص طور پر محدثین کو، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام معاملات اس طرح محفوظ کر دیے، صحابہ نے محفوظ کر کے آگے منتقل کیے، تابعین نے ان سے سن کر آگے منتقل کیے، اتباع التابعین نے ان سے لے کر آگے منتقل کیے، تبع الاتباع تک پہنچے، اور پھر محدثین کی جماعت نے اپنی زندگیاں لگا کر اور اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اس راستے میں صرف کر کے، ان میں سے ایک ایک چیز کو اکٹھا کر کے اس کے لیے ملکوں کے سفر کیے، بر اعظموں کے سفر کیے، اور اس کے لیے سمندروں کے اور خشکیوں کے سفر کیے، پہاڑوں اور وادیوں کو طے کیا، اور جہاں کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خازن اور کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عالم جانا، اس تک پہنچے اور اس سے جا کر لیا، اور پھر اس کو جانچا، پرکھا، دیکھا، تولا، اور پھر اگر اطمینان ہوا کہ یہ صحیح ہے تو پھر اللہ اکبر اس کو زندگی کا حصہ بنا لیا، اور پھر اوروں کو منتقل بھی کر دیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ یہ جو کتاب ہے الجامع الصحیح، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر
الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریکارڈ ہے۔ الجامع دین کا ریکارڈ ہے، اور دین کیا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، کہ قرآن مجید بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس میں تذکرہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سرگزشت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ کان خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کا طرز عمل، آپ کی سیرت و سنت کیا تھی؟ قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ قرآن میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھائی دیتی ہے، اور یہ حدیثیں، حدیث کی کتابیں، یہ حدیث کے مؤلفات اور مصنفات، یہ مجموعۃ حدیث کے مجموعات، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ریکارڈ ہے۔ آج یہ ویڈیو اور آج یہ کیمرے کسی کی زندگی کا اس طرح کا ریکارڈ نہیں پیش کر سکتے جس طرح کا ریکارڈ صحابہ کرام نے ان ایمان اور محبت کی آنکھوں سے دیکھ کر اسے اپنی زندگی میں اتارا تھا، اور پھر اسے جوں کا توں منتقل کیا تھا، عمل کے ساتھ بھی اور قول کے ساتھ بھی، اور اگلی نسلوں تک اسے پہنچا دیا تھا۔ اور ان کی زندگیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس ہوتی تھی۔ ان کی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک نظر آتی تھی، اور ان کتابوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی محفوظ ہے، اور دین کی تمام ضروریات بھی محفوظ ہیں، اور اسی طرح وہ دین زندہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قائم ہے، دائم ہے، قیامت تک کے لیے قائم اور دائم ہے۔ اور کس چیز کے ساتھ قائم اور دائم ہے؟ اس علمی ذخیرے کے ساتھ، اس ریکارڈ کے ساتھ، قرآن کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں اور سیرت کی صورت میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر نبوت مکمل ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بحیثیت رسول کے اور بحیثیت نبی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، آنے والے سارے اوقات اور سارے علاقوں کی رہنمائی کرنے کے لیے بحیثیت رسول کے اور بحیثیت نبی کے آج بھی اسی طرح موجود ہیں، جس طرح اس دن موجود تھے جب مکے میں تھے اور جب مدینے میں تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جو ان کی دنیاوی زندگی تھی وہ ختم ہو چکی، لیکن ان کا منصب، ان کا مشن، ان کا کام، ان کے فرامین، ان کے اعمال آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کا قرآن تمہارے سامنے ہے، اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ کے رسول کے فرمان تمہارے سامنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں سے کہو میری پیروی کرو۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ وہ ساری کائنات کا رب ہے اور سارے انسانوں کا الہ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ، اس رسول کی پیروی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے ہمارے سامنے، تو اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور کسی شبہ میں بھی مبتلا نہیں ہوئے ہوں گے۔ جو کہتے ہیں نا کہ موجود ہیں اس مجلس میں، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود،
یہاں موجود نہیں ہیں، وہ اپنے روضہ اقدس میں ہیں، وہاں آرام فرما ہے، ان پر زمانے کا کوئی اثر نہیں اور نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں وہ اپنے اس عنصری وجود کے ساتھ تو موجود نہیں ہیں، لیکن اپنے نور ہدایت کے ساتھ ان کی روشنی موجود ہے، اپنے فرامین کے ساتھ وہ موجود ہیں، اپنی سنت کے ساتھ وہ موجود ہیں، ان کی سنت ہمارے سامنے ہے اور ان کے فرامین آپ سن رہے ہیں۔ ابھی عزیز نے جو حدیث پڑھی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا، آواز تو اس کی تھی، زبان تو اس کی تھی، لیکن بات ان کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اختصاص ہے، امتیاز ہے اس امت کا، اور اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں وہ مسلک دیا ہے، وہ منہج دیا ہے، اور تمہیں وہ نسبت عطا فرمائی ہے کہ تم نے اپنا یہ تعلق بات لینے کا، فرما برداری کرنے کا، پیروی اور اتباع کرنے کا، یہ رشتہ کسی سے نہیں جوڑا، کسی مرشد کے ساتھ، کسی پیر کے ساتھ، کسی امام کے ساتھ، کسی مجتہد کے ساتھ، کسی امام معصوم کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو امام الانبیاء ہے، جن کو اللہ رب العزت نے آنے والے سارے زمانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر و رہنما ہیں، اسوہ اور پیشوا ہیں، ہادی ہیں اور مطاع ہیں، متبوع ہیں۔ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے الحمدللہ ایسی کتابیں موجود ہیں جن کے بارے میں امت کا یہ اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد دین کے اندر صحیح اور معتبر کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری کی الجامع الصحیح ہے۔ قرآن کے بعد یہ کتاب ہے، اور اس امت کا اجماع اور اس امت کا اتفاق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غلط بات پہ نہیں ہو سکتا، میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور امت کے اتفاق کے لیے بھی بات سمجھ لیں، یہ جو عوام بھیڑ ہے لوگوں کی، انسانوں کی، ان کا اتفاق، یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، ان کے اکٹھے ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، علماء کا اتفاق ہو، اہل علم کا اتفاق ہو، فقہاء کا اتفاق ہو، دین کے حقائق شناس راسخ علماء کا اتفاق ہو، تو وہ اتفاق ہے جس کی دین کے اندر حیثیت ہے، عوام کی بات نہیں کرتا۔ اور جو علماء کے دشمن ہیں، علماء کے مقام کو نہیں پہچانتے اور علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں ان کو، مولویوں کا نام لے کر ان کی تحقیر کر کے، میں ان لوگوں کی بھی بات نہیں کرتا کہ وہ علم سے محروم ہیں، اور اپنی اس محرومی کو چھپانے کے لیے وہ علماء پر زبان تان کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے اور شر سے امت کو محفوظ رکھے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز یہ جتنے بھی فتنہ پرداز اور اس طرح کے یاوہ گوئی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ خاک اڑاتے رہتے ہیں، کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، لیکن اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، سورج پہ تھوکنے والا کبھی سورج کی روشنی کو مان نہیں کر سکتا۔ اور یہ علماء جو ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہدایت کا، ایمان کا اور علم کا آفتاب عالم تاب بنا کر بھیجا ہے۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث اہل علم ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، اس آسمان پہ چمکنے والے جتنے کواکب ہیں، جتنے نجوم ہیں، جتنے سیارے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے آفتاب عالم تاب ہیں، اور یہ علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر روشنی پھیلانے والے چاند ہیں۔ اب چاند کی روشنی کو یہ زمین والے متاثر کر سکتے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن آپ لوگ ان کی باتوں پہ کان نہ دھرا کریں، آپ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں
اور ان کو بہت سنتے ہیں، وہ اپنے پیسے بناتے ہیں اور آپ کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ علماء کے پاس آؤ، ان لوگوں کے پاس آؤ جیسے شیخ صاحب کی سند اس بیٹے نے پڑھی، ان کے پاس سند ہے، ثبوت ہے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، کس سے پڑھی ہے، کیسے میرے تک پہنچی ہے، اور ان سے پوچھو تو کہتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے نیٹ پہ پڑھا ہے، میں نے فلاں پہ پڑھا ہے، فلاں سے سنا ہے۔ اور جب اس طرح نسبت نہیں ہے، واسطے سے واسطہ جڑا ہوا نہیں ہے، تو درمیان میں پھر شیطنت آ جاتی ہے، اور ایسی ہوا، ایسی خواہشات اور ایسی نفسانی امور شامل ہو جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، اور انسان جو ہے وہ کسی ایسی چیز کا شکار ہو چکا ہوتا ہے جو انسان کے دین کے لیے انتہائی تباہ ہوتی ہے۔ تو خیر، یہ بات بطور تمہید کے میں نے عرض کی ہے کہ دین کی مجلسوں میں آنا اپنے لیے شرف سمجھا کریں۔ اور یہ جو کتاب ہے اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر دین کے پورے مسائل، عقیدے کے متعلق، عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، جنگ، امن، صلح، حدود، ریاست اور اجتہاد، اصول فقہ، اصول حدیث، قیامت سے پہلے آنے والے واقعات، فتن، اور بلکہ تاریخ، بدء الخلق، ابتدائے آفرینش سے لے کر پہلے انبیاء کا تذکرہ، اور پھر قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات و حالات، اور پھر قیامت کی نشانیاں، اور پھر قیامت کے جو امور ہیں ان سب کا بیان، اور پھر اس کے بعد حساب اور اللہ کے سامنے پیشی اور وزن اعمال، اور پھر جنت اور جہنم، یعنی دین نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سارے کا سارا اس کتاب میں جمع کر کے اس منقح، صحیح اور معتبر شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کریں، اور آپ یقین جانیں کہ اہل علم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اگر کوئی آدمی رکن یعنی حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان میں کھڑا ہو کر ملتزم کے مقام پہ قسم کھا کے کہہ لے کہ صحیح بخاری کے اندر جو مسند اور مرفوع احادیث ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، تو وہ اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوگا، یقینی بات ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبوت کا ایک حصہ ہے مبشرات، اچھی اور نیک خواب، اچھی اور نیک خواب، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے۔ اور یہ جو خواب دیکھتا ہے اس کے درجے سے کسی کا 46واں حصہ ہوتا ہے اور کسی کا 26واں اور 24واں حصہ ہوتا ہے، اس کے اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ تو نیک خواب جو ہے یہ معتبر ہوتی ہے، اس سے استیناس کیا جا سکتا ہے۔ ویسے ہمارا اس پر اعتماد نہیں ہوتا، لیکن جب خارجی حقائق اس کی تائید کر رہے ہوں تو پھر یہ اس کی تائید کرنے والا ایک ایسا اشارہ ہوتا ہے جس سے انسان کو مزید اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کعبے کے قریب، اور بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور مجھ سے مخاطب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا، اس کا نام لے کر، ابو زید، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم فلاں کی کتاب پڑھتے ہو، میری کتاب نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا، خواب میں کہا، خواب میں کہا، تمہیں پتہ نہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب میری کتاب ہے؟ کیوں؟ ایک نہیں، کئی ایک محدثین ایسے ہیں جو اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور اس کے لیے میرا سب کچھ قربان ہو جائے،
لیکن ان آنکھوں کو یہ شرف مل جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور آپ کی سنت کا اتباع کرنے والے ہیں، یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر کے جام پلائیں گے، اور اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے، اور جنت میں ان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان حضرات کو ہوئی جو امام بخاری کے زمانے میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، آپ کا نقش قدم زمین کے اوپر محفوظ ہے، اور جہاں اللہ کے رسول کا قدم ہے بخاری پیچھے آ کے وہیں قدم رکھتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کا قدم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پہ بخاری قدم بقدم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا اتباع تھا، یہ ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عمل تھا۔ اسی لیے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے 16 سال کی مدت لگا کر، 6 لاکھ حدیثیں جمع کی، اور ان کو چھان پٹک کے ان میں سے پھر یہ حدیثیں میں نے منتخب کی ہیں، اور 16 سال کی مدت لگا کر 7,000 سے زیادہ تعداد ہے مقرر کے ساتھ، کسی نے 600 لکھی، کسی نے 500 لکھی، کسی نے 200 لکھی، تو بہرحال 7,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں تکرار کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کیا ہے، اور کس اہتمام کے ساتھ کیا ہے؟ غسل کر کے، استخارے کی دعا کر کے، اللہ رب العزت سے رہنمائی لے کر، کبھی مکے میں اور کبھی مدینے میں ریاض الجنہ میں جا کر کس اہتمام کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور پھر لکھنے کے بعد یہ نہیں کہ لکھ دی اور پھر کسی پندار اور گمنڈ میں آ کر کے جو میں نے کیا ہے، جو میں نے لکھا ہے، میرے استاد نہیں کر سکے، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں۔ جن سے پڑھا ہے، جنہوں نے تمہیں قلم پکڑنا سکھایا، جنہوں نے تمہیں صحیح لفظ ادا کرنا سکھایا، آج تو تھوڑا سا بولنے والا ہو گیا اور تیری زبان چلنے لگی تو تو سمجھتا ہے میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں۔ اور کئی اتنے بے باک ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے، وہ کہتے ہیں کہ میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ ہائے استادوں، علماء، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانے والوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ کہاں گیا ہمارا ادب؟ کیسا بن گیا ہمارا مزاج؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اساتذہ کہتے ہیں، ان کے سامنے کہتے ہیں، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذکر کیا کہ بخاری کہتے ہیں کہ میں جس استاد کے پاس بھی گیا نا تو استاد سے بھی میں نے فیض پایا، لیکن میرے استادوں نے بھی مجھ سے فائدہ اٹھایا۔ ہاں، اگر میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا ہے کہ میں طفل مکتب ہوں اور یہ شیخ وقت ہے، تو وہ علی بن مدینی ہے۔ علی بن مدینی کی مجلس میں جا کے میں نے اپنے آپ کو شاگرد سمجھا اور ان کو استاد سمجھا، اس لیے کہ وہ علل کے امام تھے، حدیث کے نقاد تھے، سیرفی اور نقاد تھے حدیث کے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں جا کر میں نے یہ سمجھا، جب انہوں نے امام علی بن مدینی کے سامنے بخاری کا یہ قول ذکر کیا تو کہنے لگے رہنے دو اس کی بات، بخاری نے اپنے جیسا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہ استادوں سے بھی بڑھ کر۔ استاد یہ کہتے ہیں، ان کا بھی عالی ظرف دیکھو کہ وہ اپنے شاگردوں کا اعتراف کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقام دے دیا ہے تو۔ لیکن شاگرد کیا ہے؟ یہ کتاب لکھنے کے بعد علی بن مدینی کے پاس بھی لے گئے، امام یحییٰ بن معین کے پاس بھی لے گئے، احمد ابن حنبل کے پاس بھی لے گئے، اور کہا کہ یہ میری زندگی کا حاصل ہے، یہ میں نے اپنی محنت کی ہے، آپ اس پہ نظر ثانی کر کے میری نشاندہی کر دیں اور میری تصویب یا تصحیح یا میری اصلاح فرما دیں، جو قابل اصلاح ہے میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار۔ اور آج یہ ہے کہ ذرا سر لگانی آ گئی اور بات کرنی آ گئی، اور لوگوں کو یوں اشکلیں دے دے کہ سبحان اللہ کہلوانا آ گیا تو اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ آنا والا غیری، میرے سوا دنیا میں ہے کون؟ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو بات پھیل رہی ہے، میں اس کو سمیٹوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب دین کا جامع مجموعہ ہے اور صحیح مجموعہ ہے، الجامع الصحیح۔ اور اس کی صحت کا معیار کیا ہے؟
لوگ کہتے ہیں جی صحیح حدیث ہے، تم پیش کرو تو صحیح اور ہم پیش کریں تو وہ ضعیف۔ اور بھائی صحیح کا معیار کیا ہے؟ صحیح کا معیار ہے کہ اس کا بیان کرنے والا لے کے آؤ کس نے بیان کی ہے، سند پیش کرو۔ ہمارے پاس تو سند ہے، حوالہ ہے، ہم بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب میں ہے، اس کے نقل کرنے والے یہ ہیں، ان نقل کرنے والوں کا ریکارڈ یہ ہے، ان کے بارے میں معلومات ہیں کہ یہ سچے تھے، یہ معتبر تھے، اور تم کہیں سے اٹھایا ایسے ہی چلتا پھرتا اور اڑا دیا کہ جی اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا۔ اس دین میں یہ بات نہیں چلے گی جب تک وہ لوگ زندہ ہیں، اللہ اکبر، جو اس دین کے امین ہیں، وارث ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ یہ دین محفوظ ہے، کن لوگوں کے ساتھ محفوظ ہے؟ ان طلباء کے ساتھ محفوظ ہے، ان اساتذہ کے ساتھ محفوظ ہے، ان علماء کے ساتھ محفوظ ہے۔ اور کہاں محفوظ ہے یہ دین؟ ٹھیک ہے، یہ بھی وسائل ہیں، یہ پرنٹڈ کتابیں ہیں، یہ پریس لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہارڈ ڈسک ہے اس کے ساتھ بھی محفوظ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقت محفوظ ہے ان میں جب تک یہ علماء موجود ہیں۔ جب کوئی پڑھنے والا، پڑھانے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا، عمل کر کے دکھانے والا نہ رہے تو ایک وقت آئے گا سارا کچھ بھول جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ان علماء کے ساتھ یہ دین محفوظ ہے، ان کے ساتھ یہ محفوظ ہے۔ تو یہ دین محفوظ ہے ان کتابوں کے ساتھ، اور ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ، سند کے ساتھ محفوظ ہے۔ تو الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی باتیں۔ یہ خوش نصیب نہیں ہے ہم کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی۔ نقل کرنے والے کی آواز تو ہوتی ہے لیکن بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، یہ سب ریکارڈ ہے آپ کے سامنے۔ تو اس کتاب کا آغاز جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، امام بخاری کا تذکرہ، محدثین کی کاوشیں، یہ بڑا وسیع میدان ہے، اس کے لیے تو الگ سے مستقل ایک محاضرہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام ہے، جو ان کی فقہی بصیرت ہے اور جو ان کے کارنامے ہیں علمی دنیا کے اندر، یہ بھی ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ بس میں چند ایک باتیں کر کے انشاءاللہ اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو دین کی کتاب کے طور پر مرتب کیا ہے۔ اس میں قرآنی آیات بھی ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، اس میں صحابہ کے اقوال بھی ہیں، اس میں تابعین کے اقوال بھی ہیں، اور اتباع التابعین کی بھی بعض باتیں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں۔ اس میں علماء لغت کی بھی باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے اس کا وہ احادیث اور ان کے لیے جو قرآنی آیات اس کی بنیاد ہیں وہ کہیں کہیں ذکر فرمائی ہیں یا احادیث بیان فرمائی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں وہ کسی توضیح کے لیے، تفسیر کے لیے، کسی چیز کو کھولنے کے لیے، مزید اسے کشادہ اس کو واضح کرنے کے لیے یہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ مسائل کے استنباط کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول بننے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، کوئی استثناء نہیں، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے رہبر ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ تو یہ چیزیں، اور اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے، یہ بات ہے سمجھنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، دین کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیں، دین کے معاملے میں لوگ جذباتی ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ وہی ہے، جو کیا وہ وہی ہے۔ نہیں، جو دین کے معاملے میں کہا، جو دین کے معاملے میں کیا وہ وہی ہے۔ دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، ما ینطق عن الہوی، اور دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کام نہیں کرتے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی،
صرف وہی کی پیروی کرتے ہیں دین کے معاملے میں. اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے اتبعوا ما انزل الیک من ربک، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، یعنی وحی کی پیروی کرو. تو یہ کتاب وحی کے اوپر مبنی ہے، وحی کے اوپر مشتمل ہے. وحی اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، قرآن کی وحی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وحی. اور وحی وہ علم ہے، وحی وہ علم ہے جو یقینی، قطعی، اور وہ علم ہے جس کے اندر کسی غلطی اور خطا کا امکان نہیں. باقی سائنس کا علم، تجربے کا علم، مشاہدے کا علم، لوگوں کے اندر پھیلا ہوا علم جس کو لوگ علم سمجھتے ہیں، یہ علم غلط ہو سکتے ہیں. ان کی جو آخری سطح ہے، آخری حد ہے جہاں تک یہ پہنچتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ظن، گمان، تخمین، اندازے. اور ان کی ایتھنٹسٹی کیا ہے؟ اس علم کی ایتھنٹسٹی یہ ہے کہ ہر آنے والا اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، میں اس کو پرکھوں گا، اگر اس کی غلطی سامنے آ گئی چھوڑ دوں گا، اور جو میرے سامنے آئے گا وہ صحیح ہوگا. اس کی ایتھنٹسٹی یہ ہے. پڑھنے والے کے نزدیک وہ غلط ہے، لیکن یہ علم جو ہے وحی کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس کی یہ حیثیت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس رسول نے اللہ کی طرف سے لے کر پہنچایا ہے، الصادق المصدوق الامین، جو سچا ہے، جو ان کو بتایا گیا وہ بھی سچ ہے، جو انہوں نے بتایا وہ بھی سچ ہے. اور اللہ رب العزت وہ ہے جس سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا. اللہ کی بات سچی. انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق. اللہ تو حق، تیری بات حق، تیرے فیصلے حق، تیرا نبی حق، تیرا دین حق. وہ حق ہے. حق کیا ہے؟ قطعی اور حقیقی بات جو غلط نہیں ہو سکتی، جو ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے وہی بات ہے اور ہمیشہ وہی رہے گی. آنے والا وقت اس کو بدل نہیں سکتا. کوئی تحقیق اور ریسرچ اس کو جھٹلا نہیں سکتی. تحقیقیں بدل جائیں گی، ریسرچ کنورٹ ہو کے اس کی طرف آئے گی، یہ کسی کے پیچھے نہیں لگے گا. اور جو لوگ قرآن اور حدیث کو موڑ کر ریسرچ کے پیچھے لگاتے ہیں، سائنس کے پیچھے لگاتے ہیں، انہیں اس دین کی عظمت کا اور اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم ان اساتذہ کے ساتھ پڑھنے سے آئے گا. یہ انجینئرنگ پڑھنے سے نہیں آئے گا، یہ میڈیکل سائنس پڑھنے سے نہیں آئے گا، یہ سوشیالوجی پڑھنے سے نہیں آئے گا، یہ سائیکالوجی پڑھنے سے نہیں آئے گا. یہ پڑھو گے اسی کو تو تبھی آئے گا. انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ علم انجینئرنگ سے نہیں آئے گا، یہ میڈیکل سے نہیں آئے گا، یہاں سے پڑھو گے تو آئے گا، یہیں سے پڑھو گے تو آئے گا. یہ علم، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو سکھایا، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے علماء نے سیکھا، العلماء ورثۃ الانبیاء. اور پھر یہ علماء ہیں، یہ آگے سکھائیں گے. ان علماء کے متعلق تو لوگوں کو بدگمان کرو اور تم یہ کہو کہ میں نے اس علم کو پڑھا ہے. کہاں سے پڑھا ہے؟ کتابوں سے پڑھا ہے. جی کتاب لیتے ہیں ہم، جی کتاب کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ہم کتاب سے لیتے ہیں. کتابیں کنہوں نے لکھی؟ کتابیں کنہوں نے لکھی؟ کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے. کتابیں پڑھ کے کبھی کوئی آدمی عالم بنا ہے، اور استاد کی رہنمائی کے بغیر کبھی کوئی انسان کامل ہوا ہے؟ تو خیر، اصل بات یہ ہے کہ یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور اس میں فتنوں کے طوفان آئے ہوئے ہیں، اور آندیاں چل رہی ہیں، جھکڑ چل رہے ہیں، طوفان چل رہے ہیں. اور جو لوگوں کو اس طرح بہکا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ بھی ڈاماڈول ہو گئے، وہ بھی ڈاماڈول ہو گئے. اس لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو صحیح راستے کی آگاہی بخشی جائے، ان کو اس کے بارے میں خبردار کیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ دیکھنا کوئی تمہیں غلط راستے کی طرف نہ لے جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس کا سب سے زیادہ خوف اور اندیشہ ہے، دو قسم کے لوگ. کل منافق علیم اللسان، اندر سے کھوٹا، زبان کا میٹھا.
بڑا سخنور بات کرنے کا ڈھنگ رکھتا ہے، بڑی میٹھی بات کرتا ہے. اور الائمۃ المذلین، ایسے رہبر اور رہنما جو لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا کر کہتے ہیں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں. ہم تو اپنا راستہ نہیں بتاتے، ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاتے ہیں. اللہ کے رسول کا یہ راستہ ہے. ہمارے پاس سند کیا ہے؟ یا قرآن ہے یا حدیث ہے. کہاں سے لی ہے؟ علماء نے بتایا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں. تو وحی کے اوپر اس کی بنیاد ہے. اور وحی کے اوپر بنیاد کا معنی کیا ہے؟ میں اس پر ایمان لایا. وحی کے بعد کتاب الایمان. تو ایمان لانے کے بعد میں نے مان لیا ٹھیک ہے جی یہ سارا کچھ برحق ہے، اور پتہ ہی نہیں کیا ہے، جیسے ہماری اکثریت کا حال ہے. نہیں، علم سیکھو، اس وحی کو سیکھو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے. کون سا علم؟ انجینئرنگ کا، میڈیکل کا، تجارت کا، زراعت. یہ ضرورت ہے ہماری، یہ ہماری ضرورت ہے دنیاوی زندگی کے لیے. میں اس کی نفی نہیں کرتا، اور میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ نہ سیکھو، وہ ہماری ضرورت ہے. وہ سیکھنا ہے، سیکھو، اس میں مہارت پیدا کرو، اتقان اور احسان پیدا کرو. لیکن جو ہمارے لیے ضرورت ہے، جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، وہ یہ دین کا علم ہے، جس کے ساتھ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، جس کے ساتھ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، جس کے ساتھ میں نے اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بنانی ہے. یہ سارے جتنے علوم ہیں یہ تمہیں صرف اس دنیا کے اندر کام آئیں گے، اور آخرت میں تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ وہ علم ہے جس سے تمہاری یہ دنیا بھی سنور جائے گی، پھر دنیا حسنہ، اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور آخرت میں ان کے لیے الحسنہ، بہت بہترین زندگی. تو علم سیکھنا ضروری ہے. اور پھر اس علم کی تفصیل جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ درجے بلند فرمائے. اللہ اکبر، عبادات کے معاملے ہوں، یا پھر بیوع اور معاملات کے معاملے ہوں، یا پھر وہ جہاد اور امن، جنگ، صلح کے معاملات ہوں، یا پھر وہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے دیگر معاملات ہوں، معلومات ہوں اس کائنات کے متعلق، بد الخلق کے متعلق، انبیاء کے متعلق، تاریخ کے متعلق، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، فضائل، مناقب، آنے والے حالات، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. یعنی ایسا علم کا گلدستہ ہے، بلکہ ایسا چمن ہے، اور یہ ایسا جہان ہے کہ سچی بات ہے یہاں آپ کو پوری روشنی ملے گی دین کو سمجھنے کے لیے. آپ کے پاس علم کا ایسا ذخیرہ موجود ہے، قرآن کی شکل میں اللہ کی کتاب موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ریکارڈ کی شکل میں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم آپ کے پاس موجود ہے. اور پھر ہم بھٹکتے پھرے، اور پھر ہم ٹامک ٹوئیاں مارے اور اندھیرے کے اندر ٹھوکریں کھائیں. تو پھر یہ بات میری بد نصیبی ہے کہ روشنی موجود ہے لیکن میں نے آنکھیں بند کی ہیں اور دیواروں کے ساتھ سر مارتا پھرتا. اور پھر اس بندے کی یہ بد نصیبی ہے کہ دریا بہ رہا ہے، چشمہ جاری ہے، لیکن یہ تڑپ تڑپ کے پیاسا مر رہا ہے کہ میرے منہ میں کو پانی ڈال دیا. تیرے منہ میں پانی کیسے ملے گا؟ ہاں، اس چشمے سے سیراب ہو. تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جا کر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ باب ذکر کیا. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی تھی دنیا سے جاتے ہوئے؟ علیکم بسنتی. اور اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ قرآن وہ رسی ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اور حدیث یہ وہ رسی ہے، یہ وہ واسطہ اور یہ وہ لنک ہے جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے. آپ کا فرمان آپ تک پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ تک پہنچ گیا. تو کتاب و سنت، کتاب و حکمت، قرآن و سنت، یہ ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. اللہ کو بھی پکڑنا ہے. واعتصموا باللہ هو مولاکم، اللہ سے چمٹ جاؤ. اللہ سے چمٹنے کے کیا طریقہ کہ اللہ کے قرآن کو پکڑ لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے فرما بردار غلام بن جاؤ، اس سے مانگنے والے بن جاؤ، اس کے در کے فقیر بن جاؤ، اس کے گھر کے بکاری بن جاؤ. یہ اللہ سے چمٹنا ہے.
ہر وقت اللہ کا دھیان رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹنا کیا ہے؟ ساری نسبتیں، سارے تعلق اور سارے ناطے توڑ کے اپنا ناتا اور اپنی نسبت اور اپنا تعلق اللہ کے رسول سے جوڑ دو. میرے لیے مقتدا اور پیشوا، میرے لیے رہبر اور رہنما، مطاع اور متبوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی ہر ایک کی بات کو دیکھا جائے گا، اگر اس سے میل کھاتی ہے، لگا کھاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہٹی ہوئی ہے تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بس ہے، بس. تو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید ذکر فرمائی ہے. کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. اللہ اکبر. اس دین کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت سے تعارف ہو جائے، اللہ رب العزت کی پہچان ہو جائے، اللہ رب العزت کی قدر لوگوں کے دلوں میں اتر جائے کہ وہ کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا شان اور کیا عظمت والے ہستی ہے. لوگوں کا کیا حال ہے؟ ما قدر اللہ کا قدری. لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں اللہ کی عظمت و جلال کا بھی احساس نہیں. تم نے خدا کو اتنا نیچا کر دیا کہ بندوں کو اسے بڑھا دیا. اور تم تو ماشاءاللہ اس شہر کے ہو جہاں یہ سلسلہ بڑا عروج پہ ہے کہ وہ ایسے کہہ دے گا، اس نے ایسے کر دیا اور اس نے ایسے کر دیا، اور وہ دیکھتا کہ دیکھتا ہی رہ گیا. میرا بھی ایسے علاقے سے تعلق ہے. وہاں کے بزرگ کے متعلق بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ توڑ دے یہ جوڑ دے، وہ حکم کرے اے موڑ دے. یہاں بھی ایسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون. ما قدر اللہ کا قدری. اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانتا. وہ کیا ہے؟ لا یسأل عما یفعل. جو وہ کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی نہیں اس سے پوچھ سکتا یہ کیوں کیا ہے. اور وہاں تو کسی کو دم مارنے کی گنجائش کوئی مقام ہی نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے. ہر ایک ڈرتا ہے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہ اعلان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دیا. ان کی کوئی زندگی کے اندر ایسی چیز بھی نہیں تھی جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے، کوئی حرف گیری کر سکے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت عامہ کا اعلان کر دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہی نہیں کیا، اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرہ اور سورۃ الکوثر کے اندر جو نوازشات اور انعامات فرمائے ان کا ذکر کر دیا. تو قیامت والے دن کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو آپ کہیں گے آنا لہا، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں. تو جا کر سیدھے یہ نہیں کہہ دیں گے کہ یا اللہ ایسے کر دے، سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن مجھے اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات سکھائے گا جو آج میں نہیں جانتا. اسی دن مجھے سکھائے جائیں گے اور میں ان حمد کے کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا اور سجدہ ریز ہوں گا اور سجدے کی حالت میں ہی ہوں گا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان جاری ہوگا یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا. میرے پیارے نبی سر اٹھائیے، سفارش کریں قبول کی جائے گی، آپ درخواست کریں آپ کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. اور یہ جو انہوں نے سلسلہ بنایا ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کی معرفت نہیں ہے. واللہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں ہے، اللہ کے بارے میں نہیں جانتے. اور دین کا حاصل ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی احدیت، وہ واحد ہے اور احد ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. اور یہاں تو اللہ اکبر بازار لگا ہوا ہے، یہ بھی ان میں جھلکتا ہے، ان میں دکھائی دیتا ہے. اور بلکہ ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، سارا کچھ ان کے پاس ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ وہ بس واحد 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 واحد. اور ہمیں بھی تانا دیتے ہیں لیے پھرتے ہو تو ہی تمہیں تو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے.
اور دین نام ہی توحید کا ہے، توحید نہیں ہے تو دین نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کتاب التوحید کا بیان فرمایا۔ اور رد علی الجہمیہ، یہ لوگ جنہوں نے اپنے خیال میں توحید کا اس بات کرنا چاہا اور اللہ رب العزت کی صفتوں کا انکار کر دیا، اس کے اسماء کا انکار کر دیا، اللہ رب العزت کے تصرفات کا انکار کر دیا، ایسی ہستی کا تصور قائم کر لیا کہ وہ اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں اور اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے کوئی وصف بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی نام بھی نہیں ہے، تو ایسی چیز کیا ہے؟ لاش ہے، معدوم، جو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بارے میں اس طرح کا تصور قائم کر کے اس کو انہوں نے توحید کا نام دیا۔ ایسے لوگوں کا اور ایسے نظریات کا ابطال بھی کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اللہ رب العزت کا تعارف بھی کروایا ہے۔ اس میں توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے اور توحید الاسماء والصفات بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ ختم ہونے بھی نہیں آتا اور ختم کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ بات اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہو تو پھر تو جی چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی ساتھ دے اور انسان کی صلاحیتیں اور توانائیاں ساتھ دیں اور یہ زبان یہی کچھ بولتی رہے کہ میرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، میرے اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بات ہی ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ بات کر کے اور یہ بات سن کے زندگی کے اندر توانائی آ جاتی ہے، نشاط آ جاتی ہے، صحت بحال ہو جاتی ہے۔ سبق پڑھانے سے پہلے طبیعت مزمحل ہوتی ہے اور جب سبق شروع ہوتا ہے تو طبیعت کے اندر نشاط آ جاتی ہے، ہر شے بحال ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی برکت ہے۔ تو بات یہ ایسی ہے کہ یہ بہت وسیع الاطراف اور یہ وسیع الذیل بات ہے، لیکن آخر بات کو سمیٹنا ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ رات آپ کے پاس ہے اور آپ نے اہل علم کے خطابات سننے ہیں، انشاءاللہ آپ کی تشفی ہوگی۔ لیکن چلو یہ طالب علموں والی باتیں بھی کچھ آپ نے سن لی۔ ویسے میں نے عوامی رنگ میں درس دیا ہے، میں نے طالب علموں والی باتیں نہیں کی، میں نے آپ کا زیادہ خیال رکھا ہے کہ مجلس میں اہل نظر بھی ہیں، یہ تو اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تماشائی بھی ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کا اختتام جو پھر فرمایا ہے وہ اس باب کے اوپر جس کی قرات کی اس عزیز نے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا یہ فرمان، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ نے ترازو قائم کرنے ہیں، اللہ نے ترازو قائم کرنے ہیں۔ زندگی کی انسان ابتدا کرتا ہے، باشعور ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو ارادہ کر کے کام کرتا ہے، مقصد ہوتا ہے اس کام کا۔ پہلے جو حدیث لے کے آئے، نیت کی حدیث لے کے آئے کہ انسان اپنی نیت کو صحیح کرے، ارادے کو صحیح کرے، اور پھر عمل کی پوری تفصیل بیان فرمائی، پوری کتاب کے اندر عمل کی تفصیلات بیان فرمائی، عبادات ایسے کرنی ہیں، معاملات ایسے کرنے ہیں، اخلاق ایسا ہونا چاہیے، آداب ایسے ہونے چاہیے، اور انسان کا رویہ ایسا ہونا چاہیے، سلوک ایسا ہونا چاہیے، برتاؤ ایسا ہونا چاہیے، ساری چیزیں بیان کر دی۔ اور پھر نتیجہ اور آخر کیا ہے کہ یہ جو کچھ کیا ہے اس نے تلنا ہے، یہ تولا جائے گا ترازو میں، قیمت پڑے گی اس کی، اخلاص کتنا تھا، اتباع سنت کتنی تھی، شریعت کی موافقت کتنی تھی، کس جذبے کے ساتھ کیا تھا، کس غرض کے لیے کیا تھا، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اور پھر جب یہ وزن ہوگا اس کا اور اس کی قیمت پڑے گی تو پھر صلہ ملے گا۔ آخر میں یہ باب لے کے آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، جو نکات ہیں اور جو ان کے لطائف ہیں اور جو انہوں نے اسرار اس کتاب کے اندر سمو دیے ہیں، یہ محدثین اور اہل علم اور اساتذہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور علماء نے ان کا اظہار کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی کیسی لطافتوں کو ملحوظ رکھا ہوگا۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، سب سے آخری مرحلہ کیا ہوگا؟ جب انسان مکلف ہوتا ہے تو ایمان، علم، اور سب سے آخری مرحلہ کیا ہے؟ اعمال کا وزن ہوگا اور پھر فیصلے ہو جائیں گے، نامہ عمل ملے گا اور چالان ہو جائے گا۔ کئی خوش نصیب ہوں گے جن کو جنت الاٹ ہو جائے گی،
اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبوں میں فرمائے، اور کئی وہ بد نصیب ہوں گے جن کو جکڑ کے پکڑ کے جہنم کی طرف چلا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے والدین کو اور ہمارے ساتھ محبت کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں اہل توحید و سنت، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم سے بچائے اور جنت کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ باب ذکر کیا ہے، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ نے عدل کا ترازو قائم کرنا ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، عمل بھی تولا جائے گا، قول بھی تولا جائے گا، اور یہ جو عقل کے اس محدود دائرے کے اندر سوچتے ہیں اس سے آگے نہیں دیکھتے، انہوں نے کہا جی عمل تو ختم ہو جاتا ہے، نہیں تولا جا سکتا، قول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ انسان کے منہ سے ہوا نکلتی ہے، فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے، اور انسان عمل کرتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آج یہ قول کا بھی وجود ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، قول ریکارڈ ہو رہا ہے، اور عمل کا بھی وجود ہے۔ کیمرے ایسے ایجاد ہو گئے جو کہتے ہیں کہ کوئی آدھ گھنٹہ پہلے اس کمرے کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ کیمرہ اگر آ جائے تو آدھا گھنٹہ پہلے کی تصویر بھی لے لیتا ہے۔ عمل بھی موجود ہے، قول بھی موجود ہے، یہ تو تم نے لے لیا، ریکارڈ کر لیا، اور وہ تو اللہ ہے علی کل شیء قدیر۔ تیرے پیمانے اور میرے پیمانے اس کے پیمانے ہیں۔ ارے ایاز بقدر قدر خیش بشناس، وہ اپنی حیثیت کو تو دیکھ، تو اللہ کے لیے بتاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے کرنا ہے، تو نے تھوڑا کرنا ہے، یا میں نے کرنا ہے۔ جو عاجز اور محدود ہے، جن کی طاقتیں جو ہیں وہ محدود ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انا اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، قول بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، مجاہد بہت بڑے امام ہیں تفسیر کے، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ القسطاس، قرآن مجید میں لفظ آیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، قاری کہتے ہیں کہ قسطاس قاف کے کسرے کے ساتھ اور قسطاس قاف کے ضمے کے ساتھ دونوں طرف قرات ہے، سبھی قرات ہے۔ قسطاس میزان کو کہتے ہیں، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ تولو۔ یاد رکھو لین دین میں انصاف، عدل، ڈنڈی نہیں مارنی، زیادتی نہیں کرنی، لیکن یہ ظلم اور زیادتی کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ جب دین کے مطابق معاملات کیے جائیں، وگرنہ خدا کی قسم اگر دین کی ہدایت سے انسان بے بہرا ہے، اس سے انسان دور ہے اور اس سے انسان خالی ہے، تو انسان جتنی مرضی عدالتیں قائم کر لے، جتنے مرضی قوانین وضع کر لے، دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا، دنیا ظلم سے بنی رہے گی۔ کیا ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں؟ کیا ہوتے ہیں یہ قانون کی کتابیں؟ کیا ہوتے ہیں یہ وکیل اور یہ جج؟ کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے؟ یہ دنیا کس طرح بلک رہی ہے اس ظلم کے ساتھ، اور لوگوں کے معاملات بھی، وہ تاجر ہوں، وہ صنعت کار ہوں، وہ ذمہ دار ہوں، وہ وڈیرے ہوں، جتنے بھی ہیں یہ سب ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ شریعت کی ترازو ہمارے پاس نہیں۔ عدل قائم ہو سکتا ہے تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں کے ساتھ کتاب اتاری اور شریعت کی ترازو اتاری، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ عدل دنیا میں قائم ہو سکتا ہے تو صرف نبیوں کے لائے ہوئے دین کو نافذ کرنے سے، اور آج دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اس حالت میں موجود ہو جیسے اللہ نے اتارا تھا۔ آج اگر کوئی دین اس حالت میں ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اور ان کا سکھایا ہوا اور ان کا بتایا ہوا اور عمل کر کے دکھایا ہوا دین موجود ہے۔ اس کے مطابق اگر چلیں گے تو انصاف قائم ہوگا۔ تو القسطاس والعدل بالرومیہ، ویقال القسط مصدر المقسط، القسط مصدر المقسط، جو قسط ہے کاف کے کسرے کے ساتھ، یہ مقسط کا مصدر یعنی اصل ماخذ ہے۔ مقسط کا معنی بھی عادل ہوتا ہے اور قسط کا معنی بھی عدل ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، باقی آیتیں بھی ہیں اس کی اور حدیثیں بھی ہیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کی اس لیے کہ اہل علم اس سے باخبر ہیں، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند ذکر کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، یہ عربی زبان کا بڑا لطیف پیرایا ہے کہ کاف کے زبر اور کاف کی زیر سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ قسط اس کا معنی ہے ظلم، اور قسط اس کا معنی ہے عدل۔ اس لیے قرآن کے الفاظ کو صحیح کرنے کے لیے زبر زیر سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔
بہت صحت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اچھی طرح سیکھ کر صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ مانا کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ قال حدثنا احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اصلاً کوفی تھے، پھر مصر چلے گئے، امام بخاری نے وہاں جا کر ان سے حدیث لی، 220 میں ان کا انتقال ہوا۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل، یہ محمد بن فضیل ابن غزوان یہ بھی کوفی ہیں، احمد بن اشکاب بھی کوفی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوفے میں تو اتنی بار میں گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے، آنا جانا لگا ہوا تھا، اس لیے کہ محدثین کا مرکز تھا کوفہ، بصرہ اور دوسرے علاقے، یہ یہاں محدثین کی مسندیں تھیں، اور سبحان اللہ جو لوگ یہاں تھے وقت کے امام تھے۔ تو حضرت قتیبہ بن سعید جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں وہ بھی یہی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے عبادت گزار دیکھے، بڑے بڑے علماء اور فقہاء دیکھے، لیکن میں نے زندگی میں محمد بن اسماعیل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ امام بخاری کے استاد قتیبہ بن سعید، ابو داود کے بھی استاد ہیں، ترمذی کے بھی استاد ہیں، اور بھی دوسرے محدثین کے استاد ہیں۔ تو محمد بن فضیل ابن غزوان عن عمارۃ بن القعقاع، اور پیچھے زہیر ابن حرب کی سند کے ساتھ کتاب الدعوات میں غالباً حدثنا عمارۃ بن القعقاع تحدیث کے ساتھ یہ روایت ذکر کر چکے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور عمارۃ بن القعقاع یہ جو اس حدیث کے راوی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، یہ عبداللہ ابن شبرمہ اور قعقاع ابن شبرمہ، یہ دو بھائی تھے۔ عبداللہ ابن شبرمہ قاضی تھے کوفے کے، اور یہ قعقاع جو تھے ان کے بھائی، ان کے یہ بیٹے ہیں عمارۃ بن القعقاع، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے۔ عن ابی زرعہ عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ، ابو زرعہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ابو زرعہ، اللہ اکبر، یہ جریر ابن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں۔ اور جریر ابن عبداللہ البجلی وہ صحابی ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرتے تھے کہ جب بھی میں گیا اللہ کے رسول نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کے پوتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ عن ابی ہریرہ تھا، اور وہ انہوں نے اپنے دادا سے بھی سنا ہے، اور بھی ان سے بعض حضرات سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں، لیکن ابو ہریرہ کے تو وہ ایسے تھے جیسے کسی کے ساتھ اس کا سایہ ہوتا ہے، ہر وقت کے شاگرد، ہر وقت کے ملازم، ہر وقت کے ساتھ رہنے والے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، دو بول ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بولنے میں ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ کلمتانی، دو کلمے ہیں، کلمہ بول کر کبھی کلام بھی لیا جاتا ہے، جیسے کلمہ شہادت، کتنی لمبی بات، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پوری کلام ہے اور گواہی ہے، اس کو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ جو ہے نا کلام پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو کلمتانی دو بول ہیں، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بہت آسان ہے۔ میرے ساتھ ادا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کوئی مشکل ہوتی ہے؟ بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے۔ وہ ترازو جو اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان بھی اس میں رکھ دیے جائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اتنا بڑا ترازو، یہ اس کو بھر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، یہ وبحمدہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ اللہ اپنی حمد کے ساتھ، الحمدللہ، میں بھی کہوں الحمدللہ، کہیں آپ بھی کہیں الحمدللہ، ساری کائنات کہہ رہی ہے الحمدللہ، ہر چیز اللہ کی حمد کہہ رہی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ جو ساری کائنات بول رہی ہے، یہ فرمایا تملأ المیزان، یہ اس ترازو کو بھر دیتی ہے اجر و ثواب کے ساتھ، اتنا وزن ہے اس کا۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ، اور ساتھ سبحان اللہ بھی شامل ہو جائے، اور
الحمدللہ اور سبحان اللہ دونوں مل کر تملان ما بین السماء والارض، یہ آسمان و زمین کے درمیان کی فضا، یہ وہ فضا جو ہمیں نظر آتی ہے، کھلی آنکھ سے دیکھتے ہیں بہت تھوڑا، دوربین لگا کے دیکھتے ہیں اس سے زیادہ، اور وہ جو بڑی دوربین ہے پتہ نہیں کیا اس کو ہبل کی دوربین کہتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں تو بہت بڑی وسیع کائنات نظر آتی ہے، اور یہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو نظر آنے والی ہے، لیکن ایک بلیک ہول بھی ہے، ایک سوراخ ہے جس کے اندر اندھیرا ہے، اور اس کے اندر جو وسیع کائنات ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ یہ ساری کائنات جو ہے اس کو سبحان اللہ الحمدللہ بھر دیتا ہے، اتنی وسیع کلمات ہیں، اتنے عظیم کلمات ہیں۔ اور یہ کلمات جو ہیں، سچی بات یہ ہے کہ پہلی باتوں میں بہت وقت گزر گیا، یقین جانیے آج میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں نے صرف انہی پر بات کرنی ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ پر بات کرنی ہے، لیکن جو اللہ کو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ اصل میں دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، پالش کرنے کی ضرورت ہے، جگانے کی ضرورت ہے، لوگ کدھر جا رہے ہیں، ان کو بلاؤ صحیح راستے کی طرف۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سبحان اللہ اللہ کی تنزیہ کا کلمہ ہے، اللہ کی تقدیس کا کلمہ ہے۔ اللہ پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر نعوذ باللہ برائی سے پاک، ہر شر سے پاک۔ ان کی نسبت ہی نہیں کی جا سکتی اللہ کی طرف، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، تیری طرف برائی کی نسبت نہیں ہو سکتی، خیر ہی خیر ہے، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وہ خیر ہی خیر ہے، اس کی طرف سے خیر ہی ہوتا ہے۔ اور اگر شر اور اگر کوئی ایسی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے جس سے نکل رہی ہے، یا جس کو پہنچتی ہے اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اس سسٹم کے اندر، اس کائنات کے نظام کے اندر کوئی چیز شر نہیں ہے، سب خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی تنزیہ کا کلمہ ہے، اس کی تقدیس کا کلمہ ہے، اللہ پاک ہے۔ اور وَبِحَمْدِهِ، اور وہ اللہ اکبر اپنی تعریفوں کے ساتھ ہے، اس کی ذات محمود حمد کے ساتھ ہے، اس کی ذات بھی قابل تعریف، اس کی صفتیں بھی قابل تعریف، اس کے نام بھی قابل تعریف، اس کے کام بھی قابل تعریف، اور اس کے تصرفات بھی قابل تعریف، اس کی ہر چیز جو کچھ بھی ہے الحمدللہ اس کے لیے تعریف ہی تعریف۔ حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا محبت اور تعظیم کے ساتھ، دل محبت سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی عظمت و جلال کا نقش اور اس کا اس طرح انسان کے اوپر شعور اور اس کی اس طرح کیفیت طاری ہے کہ انسان اس کے سامنے دبا جا رہا ہے۔ سب تعریفیں اس کے لیے، سب خوبیاں اس کے لیے، کمال اس کے لیے، اور پھر جب یہ بار بار کی جائے تو پھر یہ ثنا بن جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم اس کی صفتیں بیان کی، اثنا علیہ عبدی، اور جب اس کی عظمت، اس کی بادشاہی، اس کا جلال، اس کا جبروت بیان کیا جائے تو پھر اس کی تمجید بن جاتی ہے، مالک یوم الدین مجدنی عبدی۔ حمد، ثنا، تعریف اللہ رب العزت کی، اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت ہے اور جس کو محبت کی چاشنی نصیب ہے اور جس کو بندگی کا ذوق حاصل ہے، وہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، دے دے تب بھی اس کی تعریف، اس لیے کہ اس نے کرم کر دیا، اور نہیں دیا تب بھی اس کی تعریف کہ میری مصلحت کو وہ مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، اور میں، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار میرے اتنے خیر خواہ نہیں اور میرے اوپر اتنے مہربان نہیں جتنا وہ ہے، اس لیے وہ دے تب بھی الحمدللہ، روک لے تو تب بھی الحمدللہ۔ یہ ہے الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ تو پاک منزہ، پاک منزہ ہر عیب و نقصانوں، حمد ثنا تعریف تیری میں آکھاں دلو زبان، لکھ 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 حمد ثنا تعریف اس پاک منزہ تائیں تے ذریوں ذریوں شکر گزاراں اوڑک نعمت نہ۔ یہ اللہ رب العزت کی تعریف کے کلمات ہیں، اور اتنی ان کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی صاف کر دیتے ہیں، اور جو الحمدللہ پڑھتا ہے اللہ کا شکر کرتا ہے
اللہ اکبر، کھانا کھائے تو اللہ کا شکر کرے الحمدللہ، پانی پیے تو اللہ کا شکر کرے الحمدللہ، لباس پہنے تو شکر کرے الحمدللہ، رات کو سوئے تو شکر کرے الحمدللہ، صبح کو اٹھے تو شکر کرے الحمدللہ، اللہ نے کھڑا کر دیا۔ ہر موقع پر الحمدللہ پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے اوپر قائم رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں۔ سچی بات ہے، یہ موضوع اصل موضوع یہی ہے، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، اور یہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں یہاں اوقات کی تقسیم ایسی ہوتی ہے کہ اس طرح کے سبق، اس طرح کے پروگرام کے لیے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بھرتی کا پروگرام ہوتا ہے، اصل تو ہونے والا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے آپ کو دیکھا، اس مدرسے کی نسبت ہے اور اس کی تاسیس جن بزرگوں نے کی ہے، اپنے وقت کے محدث تھے، اور آپ کا یہ ماحول دیکھ کر سچی بات سے دل خوش ہوا کہ آپ نے یہ باتیں سنی جن کا طالب علموں کے ساتھ تعلق ہے، اور آپ نے جم کے سنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے علمی ذوق اور علمی شعور کا اور اس علمی رجحان کا بہت قابل قدر مظہر ہے۔ آپ اس کے لیے لائق تکریم اور قابل تحسین ہے کہ آپ نے محبت کے ساتھ سنا۔ اگرچہ بات لمبی ہو گئی، میں اپنے منتظمین حضرات سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں اور انہیں مجھے بتایا بھی نہیں کہ تیرا ٹائم کتنا ہے۔ چلو جتنا لگ گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان بچوں کو جنہوں نے ماشاءاللہ، بچے تو نہیں اب تو ماشاءاللہ عالم بن گئے ہیں، لیکن استادوں کے لیے وہ بچے ہی رہتے ہیں، بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنائے اور دین کا خادم بنائے، دین کا داعی بنائے، اور اللہ رب العزت اس جامعہ کو قائم دائم رکھے، اس کا فیض جاری رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ صدقہ جاری ہے ان بزرگوں کا جنہوں نے اس کی تاسیس کی تھی، اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے جو اس کے معاون اور دست و بازو ہیں۔ اللہ رب العزت برکت فرمائے اور قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی آپ نے ذہن سازی بھی کی، بارک اللہ۔ میں دل کی عطا گہرائی سے آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی دل جمی کے ساتھ آپ نے درس حدیث سماعت فرمایا، اور اس سے کہیں زیادہ اپنے استاذ المعظم شیخ کا جنہوں نے محبت بھرے الفاظ آپ کے دلوں میں منعکس فرمائے۔ پھر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ لمحات شاید کہ آپ بھائیوں کے دلوں کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ یار یہاں فن خطابت کی مہک چہک نہیں ہو رہی تو یہ ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ واللہ یہ ٹائم آپ لوگوں کا بہت قیمتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے انداز میں کہ یہ جو سال کے بعد تقریب بخاری ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ آپ آ کر ہم سے پوچھیں کہ سال کے بعد ہم نے آپ لوگوں کے، آپ کے مدرسے کے لیے دعائیں بھی کی، اپنے بچوں کے منہ سے نوالے چھین کر آپ تک پہنچائے، آپ نے ہمیں کیا دیا۔ آج کی اس تقریب کا ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، آپ ان علماء کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے دل کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو دوبالا کریں کہ ہمارا دیا ہوا، ہماری محنت، ہماری کوشش، ہماری کاوش، سالہ سال جو ہماری نگاہیں ان گلشنوں کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا دیتی ہیں۔ آج یہ ہمارے چار بھائی علم کی کرنیں لے کر، یہ دیا لے کر، چراغ لے کر ملک پاکستان کے طول و عرض میں جائیں گے، اور یاد رکھیے اللہ کی قسم تم انتہائی خوش نصیب لوگ ہو، تم ملتان کی سرزمین پر بیٹھ کے اپنے کام کے اندر مصروف ہوں گے، لیکن جہاں یہ قال اللہ کا لفظ کہیں گے، قال الرسول کا لفظ کہیں گے، قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے، ایک حدیث کا قطع پڑھیں گے، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو اجر جزیل آپ کے نام اعمال میں آپ کو ملتا رہے گا۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے جامعہ کا نہیں، اہل الحدیث کے جتنے بھی مراکز ہیں ان کا یہ اعزاز ہے کہ صف اول سے لے کر آخری صف تک آپ نے یہ بخاری کی آخری حدیث سماعت کی، پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک قرآن اور حدیث لازم پڑھایا جاتا ہے۔ پہلی کلاس میں تشریف لائیں گے، آپ کو پڑھنے کے لیے محبوب پیغمبر کے میٹھے الفاظ نخبۃ الاحادیث کی شکل میں ملیں گے، دوسری کلاس میں بلوغ المرام ملے گی، تیسری کلاس کے اندر مشکات المصابیح، چوتھی کلاس کے اندر سنن نسائی، اور پانچویں کلاس کے اندر جامع ترمذی، ابو داؤد،
اور چھٹی کے اندر صحیح بخاری اور مسلم جیسے عظیم کتابیں ملیں گی. حضرات آج یہ آخری حدیث پڑھ کر اس جامعہ سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ کی ان کے ساتھ یہ دعائیں ہوں کہ اللہ ان سے دین کا کام لے. شفاق صاحب نہیں ہے بلا جلدی سے ذرا. تو آخر میں آپ یہ بائیں طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے اندر کپڑے وغیرہ نہیں ہیں, کھیلنے کھلانے والی چیز نہیں ہے. یہ وہ عظیم کتابوں کا گلدستہ تیار کیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ طالب علم کبھی کبھار کسی مجبوری کی وجہ سے کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتا اور وہ سبق اس کو یاد نہیں ہوتا. یہ مراکز والے, یہ مدارس والے یہ آخری تحفہ وہ کتابوں کا تحفہ دے کر کے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اگر کہیں آپ کا سبق رہ گیا ہے, حق ادا نہ ہوا ہو تو یہ کتابیں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں. لیل کو بھی, نہار کو بھی, شب کو بھی, روز کو بھی ان کو کھول کر پڑھتے رہنا اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے رہنا. اور اسی کے ساتھ ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہمارے دیکھنے میں آتا ہے, شیخ معظم نے سند کی وضاحت بھی فرما دی تھی کہ سند دین کا حصہ ہے, سند نہیں تو وہ دین نہیں. یہ جو ٹکڑا ہے یہ ایک سند کی شکل کے اندر اس کو اجازت بروایا یعنی آگے پڑھنے پڑھانے سنانے کی اجازت دی جاتی ہے. ابھی ہمارے بزرگ, ہمارے شیخ, ہمارے استاذ اپنے دست مبارک سے ان شہزادوں کو آپ کے لیے جو ذخیرہ آخرت بن کر کے یہاں سے جا رہے ہیں سند بھی دیں گے اور یہ کتابوں کا تحفہ بھی دیں گے. تو میں شیخ اشفاق سلفی صاحب کی آمد سے قبل آنے تک ان بھائیوں کو جنہوں نے انعام وصول کرنا ہے, الصف الاول سے طلحہ شعیب, ابتسام الہی, محمد فرقان, یہ اسٹیج کی بائیں سائڈ پر جلدی سے تشریف لاتے جائیں. اسی طرح الصف الثانی سے محمد یحییٰ, محمد ذیشان بن ضیاء الرحمان, امتیاز احمد. الصف الثالث سے شعیب یعقوب, محمد فیصل سلیم, عبد المنان سلفی. الصف الرابع سے حافظ خدیمہ, عثمان روف, محمد عثمان مجاہد. الصف الخامس سے سلیمان فارسی, احتشام سعید. یہ بھائی بھی ادھر تشریف لیں اور جو سالانہ امتحان میں پوزیشن حاصل کی ہیں وہ اپنا انعام وصول کریں. اور اسی طرح ہمارے جامعہ سے جو شعبہ تحفیظ سے فراغت حاصل کرنے والے حفاظ کرام ہیں وہ 6 کی تعداد ہے. حافظ محمد جاوید, حافظ سعد اللہ, حافظ محمد شہزاد, تنزیل الرحمان, محمد یوسف, عبد الرحمان مجید. یہ بھی اسٹیج کی بائیں طرف تشریف لے کر کے آئیں. شعبہ تجویز سے جو فارغ ہونے والے ہمارے قراء حضرات ہیں وہ بھی تشریف لیں. قاری عمر زبیر خاکی صاحب, قاری محمد علی مشتاق صاحب, قاری محمد مبشر, قاری محمد داؤد, قاری یعقوب اقبال. یہ بھائی جلدی سے ادھر آ جائیں. شعبہ تحفیظ سے جنہوں نے پوزیشن حاصل کی سالانہ امتحان میں محمد اسد بن ضیاء اللہ, اماد الدین بن محمد اسلم, محمد شہروز بن محمد بشارت, انس بن عبد الرؤف. یہ بھی ادھر تشریف لے آئیں. جی ہم آغاز کرتے ہیں صحیح بخاری کی تکمیل کرنے والے علماء کرام سے کہ وہ آئیں اپنے استادوں سے سند فراغت بھی حاصل کریں اور انعام بھی حاصل کریں. محترم جناب محمد وسیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سند وصول کریں. وسیم ادھر آؤ یار سیٹ تو جی سیف اللہ بھائی تشریف لائیں اور سند وصول کریں. محمد مبشر, حماد عبد الخالق. جی الحمدللہ یہ سند بزرگوں نے اپنے محبت بھرے شفقت بھرے انداز میں ان کے حوالے کی. اور یہ سند کا مطلب ہے آپ نے گھر بیٹھ کر آرام نہیں کرنا, اللہ کے دین کے لیے کوشش اور کاوش کے لیے نکلنا ہے. اب الصف السادس میں جنہوں نے سالانہ امتحان میں پوزیشنز حاصل کی ہیں, پہلی پوزیشن لی تھی محمد وسیم صاحب, وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں.
دوسری پوزیشن حاصل کی تھی سیف اللہ بھائی نے، تشریف لائیں. تیسری پوزیشن محمد مبشر. اللہ مبارک فی. حقیقت بات ہے اس ایج کے اندر شیخ معظم کی آمد کا جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا کہ آرام، سکون، راحت سب کچھ کو ترک کرتے ہوئے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دینے کے لیے یہاں تشریف لائے. ہم دل کی عطا گہرائی سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دعا گو ہیں کہ رب الرحمن ان کا سایہ ہم پر تعدیر فرمائے اور مزید ان سے دین کا علم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں کرنے بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے. فضیلت الشیخ استاد المعظم محترم جناب حافظ مسعود عالم صاحب. اب انعامات کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا مرکز ابن القاسم کے شیخ الحدیث محترم جناب حافظ عبدالحمید صاحب سے کہ تشریف لائیں اور الصف الاول کے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلحہ شعیب کو انعام دیں. شیخ ادھر سے ہو جائے. دوسرا انعام کے لیے میں ملتمس ہوں شیخ حافظ علامہ عبدالکریم جزانی صاحب سے کہ تشریف لیں اور انعام دیں. دوسری پوزیشن ہے ابتسام علی ظہیر کی. تیسری پوزیشن محمد فرقان جلدی آؤ بیٹا. الصف الثانی کے لیے تشریف لائیں محمد یحییٰ، محمد ذیشان، امتیاز احمد راجن قریب. انہیں انعام دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے مدرسہ کے صدر فضیلت الشیخ حضرت علامہ عنایت اللہ رحمانی صاحب. جی الصف الثانی محمد یحییٰ، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی. دوسری پوزیشن محمد ذیشان بن ضیاء الرحمن. تیسری پوزیشن ہے امتیاز احمد. اب الثالث میں انعام تقسیم کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا نصر اللہ حسن صاحب. الصف الثالث میں پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے شعیب یعقوب نے. دوسری پوزیشن حاصل کیا ہے محمد فیصل سلیم نے. تیسری پوزیشن حاصل کیا ہے عبد المنان سلفی نے. الصف الرابع کو انعام دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں فضیلت الاخ شیخ الحدیث محترم جناب حافظ عبدالستار المدنی صاحب. پہلی پوزیشن حاصل کیا رابع میں حافظ خزیمہ. دوسری پوزیشن حاصل کیا عثمان رؤوف. تیسری پوزیشن کیا محمد عثمان مجاہد. الصف الخامس کو انعام دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ محمد ریاض عاقب صاحب اور شیخ حافظ محمد الیاس سلفی صاحب. احتشام سعید سامنے سے شعبہ تحفیظ میں پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے محمد اسن بن ضیاء اللہ نے. اس کو انعام دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں زینت القرآن محترم جناب قاری عمر فاروق ثاقب صاحب. دوسری پوزیشن حاصل کیا ہے امام الدین بن محمد اسلم جی تحفیظ پہلی پوزیشن. بڑا انعام لینا جی. دوسری پوزیشن امام الدین بن محمد اسلم. اماد الدین بن محمد اسلم آگے. جی ملتمس ہوں حکیم محمد فاروق صاحب سے کو تشریف لائیں. شعبہ تحفیظ کے سوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد شہروز بن محمد بشارت کو انعام دیں اور انس بن عبد الرؤف کو بھی. انس بن عبد الرؤف نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے. اچھا شعبہ کتب
کہ من جی جزاک اللہ ہے نہیں کوئی او کچھ نہیں ہے لے لے تو عثمان لے لے اٹھ جی شعبہ کتب میں سے جس نے پورے جامعہ کو ٹاپ کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی وہ ہے محترم شعیب یعقوب صاحب. التماس کرتا ہوں ہمارے معزز مہمان محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ید مبارک سے انعام دیں. محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب پورے جامعہ کو ٹاپ کیا ہے. درس انظامی میں شعیب یعقوب نے, دوسری پوزیشن حاصل کیا ہے فیصل سلیم نے. التماس کروں گا قاری کامران صاحب سے جو ہمارے معزز مہمان ہیں, کامران ساجد صاحب سے کو تشریف لائیں اور انعام دیں. فیصل سلیم. طلحہ شعیب دوسری پوزیشن اس کے ساتھ کیا ہے. طلحہ شعیب کو, طلحہ شعیب نے جیتی جاؤ. طلحہ شعیب. تیسری پوزیشن پورے جامعہ سے حاصل کیا ہے محمد یحییٰ نے. فضیلت اللہ محترم جناب ریاض عاقب صاحب تشریف لائیں اور جامعہ پورے جامعہ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے محمد یحییٰ کو انعام دیں. ریاض عاقب صاحب. جی جن بھائیوں نے شعبہ تحفیظ میں اپنا قرآن مقدس حفظ کمپلیٹ کیا ہے ان کو سند دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم جناب مدیر جامعہ حافظ عبد المنان عابد صاحب. اس مرتبہ بفضل اللہ الکریم یہ سابقہ سال کا رزلٹ ہے. 6 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے حفظ کمپلیٹ کیا تھا, یہ پچھلے سال کی بات ہے. دیو جی. حافظ محمد جاوید, جلدی جلدی آتے ہیں بیٹا. محمد حافظ سعد اللہ, حافظ محمد شہزاد, ادھر سے حافظ محمد شہزاد, تنزیل الرحمن, محمد یوسف, عبد الرحمن مجید. ناظم صاحب کتنے ناظم صاحب بڑے دور بیٹھنے لے والے اوپلا کلیئر کرو یار, کوئی ہرا بندہ تم سدو نہیں تو کلیئر کرو. ایتھے کھڑو. وہ شعبہ تجوید سے جنہوں نے بھائیوں نے فراغت کی سند حاصل کرنی ہے قاری عمر زبیر خاکی صاحب تشریف لائے اور بس یہ دو نام ہیں. جی قاری محمد علی استاد جی, قاری محمد علی مشتاق, قاری محمد مبشر, قاری محمد داؤد, قاری یعقوب اقبال, یہ بھائی آئیں اور سند بھی لیں اور اپنا انعام بھی وصول کریں. کرسی لے کرنے سند عالی میں اعلان کریں. سند عالی کے متعلق آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں صدر جامعہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ عنایت اللہ الرحمانی صاحب. اس کے بعد انشاءاللہ شیر اہل حدیث, شہزادہ اہل حدیث, میٹھی زبان کی میٹھے خطیب, سرائکی کے مایاناز خطیب محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا, تحدیث نعمت کے طور پر ایک وضاحت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے سب سے یہ گواہی لی کہ الا هل بلغت, تو سب نے کہا بلغتا وادیتا ونصحتا. آپ نے من عن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچا دیا ہے, حق کو ادا کر دیا ہے اور آپ نے خیر خواہی کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب, قیامت تک یہ پیغام جو لوگ موجود ہیں ان تک پہنچاتے رہیں گے جو موجود نہیں ہیں. تو یہ دین کا سلسلہ روز اول سے چلا آ رہا ہے اور یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا.
ہمارے جامعہ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کے بانی استاذ العلماء محدث العصر حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ کام چلتا رہا۔ آج اس وقت ہمارے جامعہ کے مدیر آپ کے سامنے ابھی تشریف فرما تھے، اس نے ان کے حسن انتظام اور ادارہ کو ترقی کے مدارج علیہ پر فیض کرنا، میری مراد فضیلت الشیخ فاضل نوجوان حافظ عبد المنان عابد صاحب حافظہ اللہ، یہ ان کی محنتیں اور کاوشیں ہیں کہ آپ یہ رونق دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی ہے کہ جو علماء اور طالب علم حضرات جانتے ہیں کہ سند عالی کی کس قدر اہمیت ہے علم میں، علماء میں۔ جامعہ رحمانیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں شیخ الحدیث، شیخ العرب والعجم، میری مراد میرے استاد محترم مفتی محمد عبداللہ شجابادی صاحب حافظہ اللہ ہیں، جو سند عالی کے حامل ہیں۔ ان کے درمیان اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔ عام لوگ اس اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ سند عالی کی کیا حیثیت ہے، لیکن سند عالی کے حصول کے لیے عرب و عجم کے شیوخ ان پر کتب حدیث کی قرات بھی کرتے ہیں اور سماعت بھی فرماتے ہیں، جن کی تعداد اس وقت قریباً 8000 سے متجاوز ہے۔ تو سند عالی کے لیے علماء کرام ان کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ دریا دلی ہے، فراخ دلی ہے، فرماتے ہیں کہ جو بھی اہل علم، فارغ التحصیل طالب علم یا اہل علم سند عالی حاصل کرنا چاہے، وہ ان سے سماع بھی کر سکتا ہے، قرات بھی کر سکتا ہے، تاکہ جس طرح احادیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ثلاثیات ہیں، متمم مالک میں لوگ اس بات کو خوشی محسوس کرتے ہیں اہل علم کہ صرف 3 واسطے ہیں، مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ہمارے شیخ محترم جو جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں، ان کی سند بھی عالی ہے، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ علماء سے اور فارغ التحصیل طلباء سے کسی بھی جامعہ سے ہوں، وہ ان سے قرات و سماعت کے بعد سند عالی حاصل کر سکتے ہیں، اور جامعہ حاجہ کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں وہ انشاءاللہ ضرور رجوع کریں گے اور سند عالی حاصل کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی نظریں اسٹیج پر ہمارے معزز مہمان خطیب کی طرف لگی ہوئی ہیں، بلکہ ٹکٹ کی باندھ کر کے لگی ہوئی ہیں۔ کب ان کا کیونکہ بندے پریشان کھانے دے ٹائم الگ بجنا بچے کھانا ہوگا اس ٹائم کیا لینا ٹائم انہوں دسنا پونے تے جڑی ہے پونے تے جان ہے تے 5 منٹ تے جان اچھا ٹائم چلا ماشاءاللہ بھی گاڑی نال بھی ٹائم 8 سے 6 منٹ ٹائم دے رہے ہیں 3 منٹ میں 45 منٹ ختم کرے گا تو اس جماعت 45 منٹ 40 منٹ ختم کر 9 بجے